کیسے دھوکے دیے جاتے ہیں یار. اور بیچاری پبلک جو ہے وہ اتنی سمجھدار نہیں ہوتی, اہل علم نہیں ہوتے, انہیں گہرائی کا پتہ نہیں ہوتا. وہ سمجھتے ہیں بھائی مولانا بڑی دلیلیں دے رہے ہیں. میرا ایک کلپ جمعے پہ میں نے تقریر کی اور میں نے کہا کہ تمہارا ہمارا اختلاف نبی پاک کے صرف نور ہونے میں نہیں ہے. یہ اختلاف ہی نہیں کہ آپ نور نہیں, آپ نور ہیں. ذات کے لحاظ سے بشر ہیں اور صفت کے لحاظ سے نور. یہ کیا سوال ہوا نبی پاک بشر ہیں یا نور ہیں؟ یہ تو سوال ہی کوئی نہیں, فضول سوال. بشر ہیں یا کے ساتھ وہاں سوال ہوتا ہے جہاں تضاد ہو, دونوں چیزیں مل نہ سکیں, وہاں یا کے ساتھ سوال ہوتا ہے. گرمی ہے یا سردی, دن ہے یا رات, دھوپ ہے یا چھاؤں, مرد ہے یا عورت, فرش ہے یا عرش, زمین ہے یا جہاں تضاد ہو. جہاں تضاد نہ ہو وہاں سوال کرنا بشر ہیں یا نور, فضول سوال. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی بندہ مجھ سے پوچھتا ہے بندیالوی صاحب تسی عوان ہو کہ مولوی ہو؟ بنتا ہے سوال, کیوں عوان مولوی نہیں ہو سکتا؟ ایک بندہ باہر جوتیاں گانٹھ رہا ہے, آپ اس کے قریب سے گزرے, آپ نے اس کو کہا تو موچی ہے کہ مسلمان ہے سوال؟ کوئی سوال. کیوں موچی مسلمان نہیں ہو سکتا؟ میں اس کو جواب دوں گا ذات کے لحاظ سے عوان ہوں, علم کے لحاظ سے مولوی. وہ موچی کہے گا میں پیشے کے لحاظ سے موچی ہوں, مذہب کے لحاظ سے مسلمان ہوں. تو میرے بھائی میرے آقا ذات کے اعتبار سے بشر ہیں اور صفت کے اعتبار سے نور ہیں. یہ تو چکر چلایا مولویوں نے اپنے پیٹ کی خاطر, بشر ہیں یا نور ہیں. ذات بشر ہے, صفت نور ہدایت. نور یہ کمکم والا نور نہیں جو لوگوں کے ذہن میں ہے بھئی یہ ٹیوب والا نور, چاند والا نور, سورج والا نور. یہ نور نہیں ہے. یہ جو قرآن ہے یہ نور نہیں ہے. لوڈ شیڈنگ ہو, اس نو کھول دیو, روشنی ہو جاندی. پھر سن بھی سمجھاؤ اس دے نور ہونے دا کی میں. مولانا ہمیں بھی سمجھائیں, ہمیں بھی سمجھائیں قرآن کے نور ہونے کا کیا معنی ہے. بس یوں ہی نور نور آ گیا, وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اختلاف نور میں نہیں ہے, وہ تو ہم مانتے ہیں. آپ کی ذات بشر ہے, صفت آپ کی کیا ہے؟ نور ہدایت. جس طرح قرآن نور ہدایت ہے. نور ہدایت کا معنی یہ ہے تم بھی کھانا اس طرح کھایا کرو جس طرح میں کھاتا ہوں, تم بھی پانی اس طرح پیا کرو جس طرح میں پیتا ہوں, تم بھی شادیاں اس طرح کرو جس طرح میں نے اپنی بیٹیوں کی ہیں, اپنی شادیاں کی ہیں. تم مسجد میں اس طرح آؤ جس طرح میں آتا ہوں, مسجد سے اس طرح نکلو جس طرح میں نکلتا ہوں, گھر میں اس طرح آؤ جس طرح میں آتا ہوں, گھر سے باہر اس طرح آؤ جس طرح میں آتا ہوں, سواری پہ اس طرح سوار ہو جس طرح میں ہوتا ہوں, سواری سے اس طرح اترو جس طرح میں اترتا ہوں, قضائے حاجت اس طریقے سے کرو جس طرح میں نے تمہیں سکھایا ہے, اور تھوکنا اس طرح ہے جس طرح میں نے تمہیں سکھایا ہے, اور جوتی میں پاؤں اس طرح ڈالنا ہے جس طرح میں نے تمہیں سکھایا ہے. یہ ہے نور, یہ ہے نور. یہ تھوڑا جیا مشکل ہے. یہ نور مانے نا تو یہ تھوڑا سا مشکل ہے. یہ نور مانو پھر پورا تولنا پڑتا ہے.
یہ نور مانو تو سودی کاروبار نہیں کرنا ہوتا، یہ نور مانو تو رشوت کا کاروبار نہیں کرنا ہوتا، یہ نور مانو تو گاہک کو دھوکہ نہیں دینا ہوتا، یہ نور مانو تو 2 نمبر کام نہیں ہوتے، ملاوٹ نہیں ہوتی، عدالتوں میں جھوٹی گواہیاں نہیں ہوتی۔ یہ تھوڑا سا مشکل ہے۔ اور آ گیا وہ نور والا جس کا ذرا نور ہے، بچہ بچہ نور کا ہے، سب گھرانہ نور کا، وہ تھوڑا جہا سوکھا، اس لگدا شگدا کچھ نہیں، اس میں جھنڈیاں لگانی ہے 1000 روپے کی جھنڈیاں، اور آ گیا وہ نور والا۔ لوگوں کو بتاؤ نا نور کا معنی کیا ہے۔ اختلاف نور ہونے میں نہیں ہے، اختلاف ہے نور من نور اللہ ہونے میں۔ جی اللہ کے نور میں سے اللہ کی جز، اس میں اختلاف ہے۔ اس میں نے چیلنج کیا تھا، اور وہ چیلنج آج بھی ہے۔ قرآن کی کوئی آیت، میرے نبی کا کوئی فرمان، 4 فقہ کے امام ہیں، ان میں سے کسی امام کا قول، 1 لاکھ سے زائد صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی کا فرمان پیش کرو جہاں سے یہ ثابت ہو کہ آمنہ کے لال نور من نور اللہ ہیں، تو ہن قیامت دی صبح تک مہلت ہے، کرو۔ آگے سے جواب کیا دیتے ہیں؟ فلاں عالم نے لکھا ہے کہ مصنف عبد الرزاق نے لکھا، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، فلاں عالم نے لکھا، فلاں عالم نے لکھا، فلاں عالم نے لکھا، فلاں کتاب نے لکھا کہ مصنف عبد الرزاق میں لکھا ہوا ہے۔ یہی تو میں نے اس جمعے میں کہا تھا، آپ جواب دینے بیٹھے ہیں جاہلو۔ یہ تو بات میں نے اس جمعے پہ کہی تھی کہ بعد میں جتنے لوگوں نے اس حدیث کو روایت کیا، لکھا، سب نے مصنف عبد الرزاق کا حوالہ دیا ہے۔ مصنف عبد الرزاق 11 جلدوں میں چھپ گئی ہے۔ یہ تواڈے جرت ہے نا مصنف عبد الرزاق کے چو حدیث کٹ کے دکھاؤ، لاؤ۔ ابو العما کہتے ہیں مصنف عبد الرزاق میں لکھا ہوا ہے۔ جس بندے نے یہ حدیث گھڑی نا وضع کی، اس نے بخاری کے ذمے نہیں لگائی، مسلم کے ذمے بھی نہیں لگائی۔ کیوں؟ یہ مشہور لوگ تھے، ان کی کتابیں عام ہونی تھی، ان کے شاگرد بڑے تھے، لکھی جانی تھی۔ اس نے کہا محدث عبد الرزاق کی جو کتاب ہے نا مصنف، اس نے ذمے لاؤ، نہ یہ چھپنی، نہ یہ عام ہونی، تے نہ اس روایت دا پتہ لگنا۔ کسی نے ذمے لگائی، بعد میں سارے علماء مصنف عبد الرزاق میں لکھا ہوا ہے، مصنف عبد الرزاق میں لکھا ہوا ہے، مصنف عبد الرزاق میں لکھا ہوا ہے، بیان کرتے آئے۔ سن 1975 میں بیروت نے مصنف عبد الرزاق چھاپ دی، وہ چھپ گئی، اسی بھی منگوائی، ہمارے پاس کتب خانے میں ہے، اساں تا ایک صفحہ پڑھ ماریا، سن نہیں لبھی۔ یہ توان لب دیے تے کڈو، اپنی جان چھڑاؤ، ورنہ یہ موضوع روایت ہے۔ اور میرے نبی پہ بہتان باندھنا، میرے متعلق کوئی بندہ کہے بندیالوی نے یہ بات کہی ہے، میں نے نہیں کہی، اور میرے متعلق کہے، کتنا بڑا گناہ ہے۔ میرے جیسے لوگوں سے یہ ساری دھرتی بھر جائے، میرے آقا کی جوتی مبارک کے نیچے جو ریت کے ذرے لگتے تھے، اس ذرے کے بھی کروڑویں حصے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ باندھتے ہو اور امام الانبیاء پہ باندھتے ہو، پھر اپنے آپ کو محب رسول کہتے ہو، جھوٹ بولتے ہو، نبی پاک پہ بہتان باندھتے ہو۔ کوئی نبی پاک کا فرمان نہیں ہے، دنیا کی کسی کتاب سے مستند روایت آپ پیش نہیں کر سکتے، تمہیں قیامت کی صبح تک مہلت ہے۔ تے تواڈے نزدیک مردیاں نال گلاں بھی ہوندیاں، ساڈیاں تے نہیں ہوندیاں۔ ہم تو کہتے ہیں نہ وہ سنتے ہیں نہ وہ جواب دیتے ہیں۔ تمہارے نزدیک ان سے باتیں ہوتی ہیں، جڑے علماء تواڈے فوت ہو گئے نا، انہاں نوں بھی رلاؤ، انہاں کول بھی پوچھو،
ایک ایک کی قبر پہ جا کے پوچھو کہ یہ روایت ہے کہیں، اس کی کوئی سند پیش کرو، سند لاؤ نا اس کی، فلاں کتاب نے لکھا ہے، فلاں کتاب نے لکھا ہے، فلاں کتاب نے لکھا ہے۔ اے ساری جادوگرن یا سوٹیاں جو انہوں نے ڈالی تھیں، ڈھونگ بنایا تھا اور نظر آیا کہ یہ سانپ بن گئی ہیں، ساڈے کول حضرت موسیٰ دا عصا ہے، ہم نے وہ عصا جب ڈالنا ہے نا، سارا ڈھونگ ہڑپ، صاف ہو جانا ہے میدان سارا۔ کوئی کام کی بات ہے تو کرو، ہر بات کا جواب نہیں ہوتا، جواب ہے تو دو۔